یعنی دنیا کے تمام معاملات وہ جانتا ہے. will not be an idiot as far as the worldly matters are concerned. World economy, political science, international relations, diplomacy, agriculture and management, top notch. مگر اس کے ساتھ وہ جنیدی بھی ہوگا, یعنی جنید بغدادی رضی اللہ عنہ, ان کا فقر, ان کی درویشی, ان کی قلندری. یہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ زندگی کی ساری بنیاد پروفٹ اینڈ لاس کیلکولیشن پہ ہے. ہر چیز میں اپنا نفع اور نقصان دیکھو, دنیا میں بھی اور ڈگری آخرت میں بھی. کہ صرف انسان جنت اور دوزخ کی کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے, صرف ثواب کی کاؤنٹ ڈاؤن میں ہے, اس کام کا اتنا ثواب اور اس کام کا اتنا ثواب ہے. کرے جو مرضی کرنا چاہتے ہیں, مگر جو تاریخ ساز تقدیر ساز لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں بلند ہوتے ہیں. جو ہو عمل بے غرض, جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. غور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر. جو تم کام اپنے رب کی محبت میں کرتے ہو, جو تم کام ایک جنون اور ایک عشق کے ساتھ کرتے ہو, جو تم کام اس دیوانگی میں کرتے ہو جس میں اپنا دل, جگر, جان, اپنا مال, اپنے آبرو, اپنا سب کچھ قربان کرتے ہو اپنے رب کے لیے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس کی جزا اور ہے. غور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر. جو کام تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں جنت کے باغ مل جائے, وہ گیسٹ ہاؤس مل جائے جس میں اے سی لگے ہوں گے, اس کی جگہ اور جنت مل جائے گی. مگر تاریخ ساز نہیں ہوگے, تقدیر ساز نہیں ہوگے, اللہ کے بازو نہیں ہوگے, خدا کا دست بازو تم نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں کام کروانا ہے تو یاد رکھیے گا, ایک طرف ہم پیار سے کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود کچھ بھی نہیں کرتا, اللہ سب کچھ کرواتا ہے. حکم دیتا ہے بارش کرنی ہے, میکائیل علیہ السلام آ کے بارش کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جان قبض کرنی ہے, اسرائیل علیہ السلام آ کے جان قبض کر لیتے ہیں. کرتا سب کچھ اللہ ہے لیکن کرواتا ہے. اسی طرح اس دنیا کا نظام میں بھی اللہ سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ کرواتا اپنے بندوں سے. اور جب اللہ کے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ تقدیر ساز بھی وہ خود ہے, تقدیریں تبدیل کرنے والا بھی وہ خود ہے, کم از کم اتنا تعلق تو ہو اپنے اللہ کے ساتھ, اتنا ریلیشن شپ تو ہو, اتنا فیتھ تو اس کے اوپر ہو کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ کا عرش ہل جائے گا لیکن میری دعا رد نہیں کی جائے گی. کم از کم یہ تعلق ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی قسم توڑ دیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم انڈیا دوبارہ کیپچر کریں گے, they will capture. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اس پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے بلکہ وسیع کریں گے, انشاءاللہ وہ اس کو ایسے ہی کریں گے. وہ اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم پاکستان کے دشمنوں کو تباہ کر کے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے, تو اللہ کی قسم وہ ایسے کریں گے کیونکہ اللہ سے تقدیریں تبدیل کر دیتا ہے. یہ ہسٹورک امپاسبلٹی, ناممکنات میں سے راستے نکالتا ہے, جیسے پاکستان بنا ہے. اقبال کی زبان سے نکل گئی تھی بات, جو خوشخبری اور بشارتیں ہمیں دینی تھی. اقبال جب بندے مومن کی صفات بیان کرتے ہیں تو واللہ یہ صفات ان کی اپنی تھی, ان کی بھی دعا رد نہیں ہوتی. یہ بھی اللہ کے رازدار تھے, یہ بھی تقدیر ساز و کار ساز تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا. جو ان کی زبان سے نکلتا تھا, اقبال کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس کے وجود میں کون بولتا ہے. آ کے ان کو خود ہوش نہیں ہوتا تھا کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا اسپرچل کیفیات ہوتی, کون آ کے کون پیغام دے کے چلے جاتا ہے. جب اقبال سے پوچھا گیا یہ کہ آپ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں, آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے, ہوش بھی ہوتا ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں. اور جواب کیا دیا اس کی بات, ذرا سنیے گا شعر کو. کہتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے, بے شک اقبال کی زبان سے نکلی ہے, نکلی تو لب اقبال سے, پر جانے کس کی ہے یہ صدا. نکلی تو لب اقبال سے, پر جانے کس کی ہے یہ صدا. پیغام سکون پہنچا دی گئی, دل محفل کا تڑپا دی گئی. پیغام سکون پہنچا دی گئی, دل محفل کا تڑپا دی گئی. واللہ دل تڑپتے ہیں, ممکن نہیں ہے کوئی انسان اقبال کو پڑھے اور دل نہ تڑپے اس کا, وہ نارمل رہ سکے, ناٹ پاسبل.
اپنا تعارف ایک جگہ پہ اور کرواتے ہیں. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. کچھ اس میں تبخر نہیں، واللہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا. آئی ڈونٹ نو ہو ایم آئی. اپنے اسٹینڈرڈ کو وہ معیار بنا لو کہ جو اقبال کے بندہ مومن کا ہوتا ہے. اس بے یقینی سے، اس ڈاؤٹ سے نکلو بچوں کہ وہ پہلے والے لوگ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. اس بے یقینی سے نکلو کہ حالات اتنے خراب ہیں، کوئی اور آئے گا تو ٹھیک کرے گا. اس بے یقینی سے باہر آؤ کہ ہم پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں، اس پاکستان کا کیا مستقبل ہے. جس ملک کے اوپر جس قدر ناپاک اور پلیت حکمران ہو، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا. اس مایوسی سے باہر آؤ. ہم آپ کو جو خوشخبری دینے آ جائیں، یہی آپ کو بتانے آئے ہیں. کسی آپ میں سے کسی کو، پورے پاکستان میں کسی کو یقین تھا اگینسٹ آل آڈز کہ دس ڈم ٹیم آف آرز از گوئنگ ٹو ون دا ورلڈ کپ؟ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ نے ہمیں ایک نشانی دی ہے بتانے کے لیے کہ یار اس قوم سے ڈرو نہیں. مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زخیز ہے. باقی اس قوم کو تھوڑا پیار دینا ہے، اس قوم کو اللہ کے رسول سے جوڑنا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں. صرف یہ ڈائریکشن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری معراج، تمہاری بلندیاں آسمانوں کے پرے ہیں. تم جبریل اور اسرافیل کے سیاد ہو. تمہارا مقام یہ ہے کہ تم جبریل اور اسرافیل کو گرفتار کرتے ہو، پکڑتے ہو، ان سے دوستی لگاتے ہو. وہ تمہارے بڑی ہیں، سوچ میں جن سے تم بات کرتے ہو. یہ تمہاری معراج ہے. زمین اور آسماں اور کرسی اور عرش، زمین آسماں کرسی عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. تمہاری جو ریالٹی تمہارے وجود میں اللہ نے خود ہی رکھی ہوئی ہے. تمہاری سیلف ریسپیکٹ، تمہارا ایگو، تمہاری انا، تمہارے اندر جو اس نے اپنا آپ دیا ہوا ہے، تمہارے اندر جو قلب ہے، جو قلب منیب، قلب سلیم اور پھر قلب شہید کے مقام کو پاتا ہے. تمہارے اندر جو نفس مطمئنہ ہے، جو ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن جسے کہتا ہے وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہ لیول یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. ایچ ون آف یو کین اچیو دیٹ. بی آنیسٹ ود یور سیلف. وی شوڈ بی آنیسٹ ٹو آور سیلف. ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عروج پر لے جانے کا مینول ہی نہیں پڑھا. ہم پروفٹ اینڈ لاس کی کیلکولیشن میں لگ رہے سارے. ہماری زندگیوں کا مقصد یہ تھا کہ اپنی لائف سٹائل کو زیادہ کمفرٹیبل کس طرح کیا جا سکتا ہے. ہمارا جسم زیادہ کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل ہوتا گیا، دا کوالٹی آف مین نیچے سے نیچے جاتی چلی. ہماری بدنصیبی یہ ہے. بڑی تکلیف سے مثال ہم آپ کو دیتے ہیں بچوں کا. I don't mean to insult any one of you, but because we are all part of this society, we are all my children, all of you are my children. کہ ہمارے بڑوں نے جب پاکستان بنایا تھا، اپنا سب کچھ جان مال جگر عزت آبرو قربان کی، اپنے گھر لٹوائے. 40-50 لاکھ مسلمان تو کم از کم شہید ہوئے اس پاکستان کو بناتے. 2-2.5 لاکھ بیٹیاں ہماری راستوں سے اٹھا لی گئی. جب پاکستان بنا ہے پہنچا تو یہاں کچھ نہیں تھا. ان بھوکے ننگے لوگوں نے کس طرح اس پاکستان کو بلڈ کر کے آج یہاں پہنچایا ہے کہ آج دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ کسی بچے نے کبھی بھوکے نہیں سوئے راتوں کو، کبھی آپ نے ہجرت نہیں کی ہے، کبھی آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوا ہے کہ ہم گھروں سے نکالے چلے جائیں گے اور دوسرے ملک میں ہجرت کر کے جانا پڑے گا. سب کچھ اللہ نے دیا. اعلیٰ ترین تعلیم، اعلیٰ ترین تربیت، اعلیٰ ترین وسائل دنیا کے آپ کے ڈسپوزل پہ رکھے گئے. کس چیز کی کمی؟